میں صحافی کیسے بنا؟ میں جب بھی اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہوں تو میری زندگی تیزی سے 3 واقعات کی طرف ریوائنڈ ہو جاتی ہے۔ پہلا واقعہ سلیم تھا۔ سلیم میرا تیسری جماعت کا دوست تھا۔ اس کے والد TNT میں ملازم تھے اور وہ سیالکوٹ سے ٹرانسفر ہو کر لالہ موسیٰ آئے تھے۔ ہمارے بچپن میں ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کا محکمہ بڑا سرکاری ادارہ ہوتا تھا۔ تمام شہروں میں ان کے دفتر ہوتے تھے اور ٹیلی گراف اطلاعات کا سب سے تیز ذریعہ ہوتا تھا۔ عام زبان میں لوگ اسے تار کہتے تھے اور یہ عموماً کسی کے انتقال کے لیے دی جاتی تھی۔ لہٰذا جو ہی کسی کے گھر تار بابو پہنچتا تو پورا گھر دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیتا تھا۔ تار بابو ٹیلی گراف پہنچانے والے اہلکار ہوتے تھے۔ یہ ڈاکیے کی طرح خاکی وردی پہنتے تھے، سائیکل پر سفر کرتے تھے اور خاص قسم کی گھنٹی بجاتے تھے۔ لوگ ان کے سائیکل کی گھنٹی کی آواز سن کر ایمبولینس کی طرح انہیں راستہ دے دیتے تھے اور بعض اوقات ان کے پیچھے بھی چل پڑتے تھے۔ تار بابو ایڈریس پر پہنچ کر اونچی آواز میں کہتے تھے، بی بی تمہاری تار آئی ہے، اور اندر سے بیویاں سینے پر ہاتھ مار کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی تھیں۔ اس کے بعد تار بابو ٹیلی گراف کھول کر نیوز پرنٹ پر چھپے ٹیڑھے میڑھے لفظ پڑھ دیتا تھا۔ سلیم کے والد اس ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے اور وہ ٹرانسفر ہو کر لالہ موسیٰ آئے تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی فیملی تھی، اخبار اور کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ سلیم کو بھی اخبار اور رسالے پڑھنے کی عادت تھی۔ وہ ہمارے اسکول میں داخل ہو گیا۔ وہ باؤ ٹائپ تھا، جبکہ ہمارا اسکول کھوتی اسکول تھا۔ ہم سارے کھوتے ایک جگہ جمع تھے۔ ہمارے استاد بھی ہمیں اجتماعی طور پر کھوتا ہی کہتے تھے۔ کلاس کے کھوتوں نے سلیم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور وہ بیچارہ سمٹ سمٹا کر میرے ساتھ بیٹھنے لگا اور یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ سلیم نے مجھے اخبار اور رسالوں سے متعارف کرایا اور جب مجھے دونوں کا چسکا لگ گیا تو اس کے والد خاندان سمیت سیالکوٹ واپس چلے گئے۔ میں آج سوچتا ہوں اگر سلیم میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں اخبارات اور میگزین سے متعارف نہ ہوتا اور شاید میں آج صحافی بھی نہ ہوتا۔ دوسرا واقعہ قریشی نیوز ایجنسی تھا۔ ہماری گلی کے آخر میں GT روڈ پر قریشی نیوز ایجنسی ہوتی تھی۔ وہ 2 بھائی تھے اور پورے شہر میں اخبار تقسیم کرتے تھے۔ ان کا نیوز سٹال تھا جس پر تمام اخبارات بھی آتے تھے اور میگزین بھی۔ قریشی برادر صبح جلدی اٹھتے تھے، لہٰذا انہیں دوپہر کے وقت بریک چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ملازم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ سلیم اور میں ان کے مفت ملازم بن گئے۔ ہم سکول کے بعد ان کی دکان پر چلے جاتے اور وہ دکان ہمارے حوالے کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ ہم ان کے سٹال پر بیٹھ کر سارے اخبار اور رسالے پڑھ جاتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی گاہک آ جاتا تھا تو ہم اخبار یا میگزین بیچ کر رقم کاؤنٹر پر رکھ دیتے تھے۔ قریشی بھائیوں میں سے کوئی ایک شام کے وقت واپس آ جاتا تھا اور ہم اسے حساب دے کر واپس آ جاتے تھے۔ میرے بزرگ خالص دیہاتی تھے، انہیں کسی کے گھر یا دکان پر بیٹھنا پسند نہیں تھا، چنانچہ مجھے قریشی نیوز ایجنسی کی انٹرنشپ پر کئی بار ٹھیک ٹھاک پھینٹا پڑا، مگر میں اس کے باوجود ڈٹا رہا۔ تاہم سلیم کے والد کا رویہ مختلف تھا۔ انہیں ہمارا نیوز ایجنسی پر بیٹھنا اور پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ میں آج سوچتا ہوں اگر قریشی برادرز نہ ہوتے اور سلیم مجھے اس پر نہ لے کر جاتا تو شاید میں شکیل عادل زادہ، محی الدین نواب، ابن صفی، مظہر کلیم، اظہر کلیم، الیاس سیتاپوری، الطاف حسن قریشی، مجیب الرحمن شامی اور جاسوسی ڈائجسٹ، سب رنگ، آداب عرض، جواب عرض اور خواتین ڈائجسٹ سے متعارف نہ ہوتا۔ مجھے پڑھنے کی عادت بھی نہ پڑتی اور میں آگے چل کر لالہ موسیٰ کی ساری لائبریریاں بھی نہ کنگالتا اور دنیا جہاں کے لٹریچر اور شاعروں سے بھی میرا لگاؤ پیدا نہ ہوتا اور میں آج بیوپاری ہوتا یا واپس گاؤں جا کر کھیتی باڑی کر رہا ہوتا۔ اور تیسرا واقعہ اس زمانے کے کالم نگار تھے۔ میں قریشی نیوز ایجنسی پر عطاء الحق قاسمی، نذیر ناجی، عبد القادر حسن
مجیب الرحمن شامی، ارشاد احمد حقانی، وارث میر، زیڈ ایس سلہری، ریاض بٹالوی، جاوید جمال ڈسکوئی اور منو بھائی سے متعارف ہوا۔ میں نے بچپن میں ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا اور میرے استادوں نے مجھے طنزاً ماسٹر جی، ریڈیو پاکستان، نوائے وقت اور پروفیسر کہنا شروع کر دیا۔ وہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میری طبیعت میں بچپن سے ضد اور مستقل مزاجی تھی۔ مجھے جس چیز سے روکا جاتا تھا یا جہاں میری مخالفت ہوتی تھی، میں وہ کام زیادہ دل جمی سے کرتا تھا۔ مطالعہ اس زمانے میں فضول کام سمجھا جاتا تھا۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ آج بھی اس روایت پر قائم و دائم ہے۔ ہم بلکہ پہلے سے زیادہ کتاب اور عقل دشمن ہو چکے ہیں۔ میں مختلف یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں اور جب پروفیسروں سے پوچھتا ہوں آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہ جان کر بڑی تسلی ہوتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے آخری کتاب 10-15 سال پہلے پڑھی تھی، اور وہ بھی شہاب نامہ یا موت کا منظر۔ یہ شاید علم اور کتاب سے اس دوری کا نتیجہ ہے۔ پوری قوم مست ہاتھی بن کر ہر چیز، ہر روایت کو روند رہی ہے اور کسی کو ملال تک نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر میں اس زمانے کے کالم نگاروں سے نہ جڑتا تو بھی شاید میں آج صحافی نہ ہوتا۔ یہ لوگ تھے جن کی محبت مجھے اس پیشے میں لے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی، شہرت بھی، رزق بھی، اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر زندگی گزارنے کا موقع بھی۔ میرے سینئرز میرے اصل استاد تھے، یہ میری انسپائریشن بھی تھے اور میرے مینٹور بھی۔ ان میں سے ہر شخص پوری یونیورسٹی تھا۔ میرے جیسے ہزاروں لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ آج بھی ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیمی ادارے طالب علموں کو ڈگریوں کے سوا کچھ نہیں دیتے، لہٰذا ہم جو کچھ سیکھتے ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد معاشرے سے سیکھتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہمیں زندگی میں اچھے لوگ مل جائیں تو۔ میں خوش قسمت ہوں، لہٰذا مجھے زندگی کے ہر حصے میں سلیم جیسے اچھے انسان ملے، اور قدرت نے مجھے دائیں بائیں نہیں ہونے دیا۔ میرے ساتھ بے شمار لوگ اس کیریئر میں آئے، لیکن وہ صلاحیتوں اور مجھ سے زیادہ محنتی ہونے کے باوجود راستے میں ہی رہ گئے۔ میں آج جب اس کی وجہ تلاش کرتا ہوں تو اللہ کے خاص کرم اور سینئرز کی رہنمائی کے سوا مجھے کوئی تیسری وجہ نظر نہیں آتی۔ اللہ اگر مجھ پر رحم نہ کرتا، یہ اگر پتھروں میں بیج کو اگنے کی اجازت نہ دیتا، اور یہ اگر میرے سینئرز کے دلوں میں میرے لیے محبت اور ترس پیدا نہ کرتا، تو میں بھی راستے کا رزق بن کر اب تک گمنامی کی قبر کی مٹی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کا خاص رحم اور خاص کرم تھا۔ اس نے مجھے ایسے لوگ دیے جنہوں نے بتاتے اور سکھاتے ہوئے کنجوسی نہیں کی، اور یوں میں زندگی کے سفر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مگر اس سب کے باوجود میں زندگی کے اس حصے میں ایک عجیب مغالطے کا شکار ہو گیا ہوں۔ میرے سینئرز ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ منو بھائی چلے گئے، عباس اطہر چلے گئے، عبد القادر حسن، امجد اسلام امجد، اور اب نذیر ناجی بھی رخصت ہو گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے ہم لوگ کسی کو یاد کرنے، اس کی تعریف کرنے اور اس کے فن اور شخصیت کے مطالعے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہماری اس فراغ دلی کا مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر آج نذیر ناجی پر پی ایچ ڈی بھی کرا دیں اور ساری لکھاری مل کر بھی اس کی تعریف کر دیں تو بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم شاید لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ اگر میری کسی بات سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، یا ہم نے کسی کی تعریف کر دی تو لوگ مجھے خوش آمدید سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سب سے ہٹ کر شاید ہمارے دل بھی تنگ ہیں، ہم کسی کی تعریف کر کے اسے خوشی نہیں دینا چاہتے، لہٰذا ہم اپنے محسنوں اور اپنے استادوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ لوگ جب 10 من مٹی کے نیچے سو جاتے ہیں تو پھر ہم اس خلا کا رونا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے بقول وہ شخص چھوڑ گیا۔ میں نے نذیر ناجی صاحب پر لکھتے وقت اپنے آپ سے سوال کیا میں نے یہ سطریں ان کی زندگی میں کیوں نہیں لکھی؟ میرے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، تنگ دلی۔ میرا دل بھی تنگ تھا، لہٰذا میں ناجی صاحب کی تعریف کے لیے
ان کے انتقال کا انتظار کرتا رہا۔ اگلا سوال تھا، کیا میں اپنے باقی محسنوں کے ساتھ بھی یہی کروں گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ لہٰذا میں عنقریب اپنے محسنوں پر ان کی زندگی میں لکھنا شروع کرنے لگا ہوں، اور میرے محسنوں کی اس فہرست میں عطاء الحق قاسمی پہلے نمبر پر آتے ہیں، اور میری خواہش ہے میں ان کا قرض ان کی زندگی میں اتار دوں، تاکہ یہ کم از کم مجھ سے خوش ہو کر اور راضی ہو کر جائیں۔